زدني علما رب زدني علما. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اتنا جامع اور اتنا مکمل یہ جملے ہیں جس میں پورا دین کو اللہ تعالیٰ نے سما دیا ہے. حضرت ام المومنین، جی ہاں ام المومنین ماؤں کی مومنین کی ماں ہیں، اور کسی شخص کے لیے ولا ان تنکحوا ازواجہ من النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. پیارے رسول کی بیویوں سے پیارے رسول کے بعد شادی کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ ماں کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں، وہ ماں ہے. لیکن ایک قوم مسلمانوں کے نام سے، اسلام کے نام سے ایسی پائی جاتی ہے جن کی سب سے بڑی دشمن حضرت عائشہ، اور ان کو ہزار گالیوں سے نوازتے ہیں. اللہ ان کے اجر کو انشاءاللہ درجات کو بلند کرے گا. ہمیں ان بھائیوں پر رحم آتا ہے جو قرآن کو بھی سامنے نہیں رکھتے. جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساتوں آسمان کے اوپر سے، اس قرآن پر ایمان نہیں. قسم کھا کے ان کا عالم کہتا ہے ایسے ہی اللہ ہی اس وقت تو الٹے پیر جہنم میں جل رہی ہے، ایسے ہی قسم کھاتے ہیں. اب وہ لوگ مسلمان ہیں یا کیا کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو پیارے رسول نے یہاں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں پیارے رسول سے، عورتوں پیارے رسول کی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی توفیق دی کہ ان کے ذریعے سے بہت سی احادیث جو مرد نہیں سنتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ پھیلائے. یہی راز ہے 9 بیویوں کے ہونے کا. پیارے رسول شہوت پرستی میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے 9 بیویاں اور لونڈیوں کو آپ نے رکھا تاکہ وہ گھر کے اندر یا تنہائی میں جو کچھ سنتی ہیں وہ چیز بھی غائب نہ ہونے پائے اور امت کو پہنچا دیں. حضرت عائشہ نے اس طرح کے بہت سی احادیث بیان کی جو مرد نہیں سن پاتے تھے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ام سلمہ اور زینب وہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا جس کسی نے بھی، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، رات دن کھڑا رہتا ہے تہجد کے لیے، قریش خاندان کا ہو، آل رسول میں سے ہو، من احدث فی امرنا ھذا، جس کسی نے ہماری شریعت میں کسی نئی چیز کی ایجاد کی جو ہمارے دین میں نہیں ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی غیر قابل قبول ہے، مقبول نہیں ہوگا عند اللہ. دوسری روایت میں یہی حدیث اس لفظ سے بیان ہے، لفظ بدل گیا. حضرت عائشہ نے ہو سکتا ہے اس لفظ سے بیان کیا، پھر دوسرے ٹائم اس کا معنی بیان کیا. اور کل کی مجلس میں نے کہا کہ احادیث کو بالمعنی بیان کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے معنی میں فرق نہ آنے پائے. عالم باللغہ ہو، معنی ذہن میں مرتسم، لفظ بھول بھی جائے تب بھی وہ اس کو بیان کرے. تو مسلم کی روایت میں ہے من عمل عملا، وہاں من احدث، نیا کام ایجاد کیا، اور وہی کام نیا کام کیا ایسا کہ جس پہ ہماری شریعت میں وہ عمل نہیں ہے فہو ردن، تو مردود ہے. اتنا مختصر لفظ لیکن پوری شریعت کو محفوظ کرنے کی یہ حدیث ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کی جائے. کون سا کوئی بھی کام ہو، تجارت کا مسئلہ ہے، وہی تجارت حلال ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع نہ کیا ہو، جس میں کوئی وجہ منع نہ ہو. اور اگر ایسی تجارت کر رہا ہے جس میں اسباب منع مجہول ہے، یا یہ کہ اس کو دیکھا نہیں، اس میں اختلاف کا خطرہ ہے،
تو ایسے بیع کو کامل کرنا یا بیع کو مکمل کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اسی طرح اسلام میں جو کپڑے پہننے کی شکل ہے، اس کے علاوہ اگر کفار غیر مسلموں کے کپڑے پہن رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مبغوض ہوگا. اس طرح کے کپڑے پہننے اس کے لیے جائز نہیں. اسلام کی ایک شکل ہے مسلمان کی، اس شکل کے علاوہ شکل اختیار کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے. تو اور یہ دین کے معاملے میں تو آدمی کو بہت ہی حساس رہنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسی چیز نہ کر بیٹھیں جو پیارے رسول کے طریقے کے خلاف ہو. اب آپ جتنے مسلمانوں کے نام سے جتنے اختلافات ابھرے، کیا شریعت میں اس کی دلیل ہے؟ عقیدے میں آپ جانیں گے صحابہ کرام عقیدے میں کون تھے؟ وہی عقیدہ جو پیارے رسول کا عقیدہ، اس میں نہ کوئی شبہ، نہ کوئی تاویل اور نہ اس کا انکار. پیارے رسول کے عقیدے سے ہٹ کر کے 300 سال بعد آنے والے ابو الحسن الاشعری کا انتقال ہوا ہے 330 میں، اور ابو منصور ماتوریدی کا انتقال ہوا ہے 331 میں. ان کے عقیدے کو لے کر کے کہتے ہیں ہم اشعری عقیدے پر ہیں. اشعری عقیدے کا معنی یہ ہے کہ تمام مسائل کی تاویل کی جائے. اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اوہ معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. گویا اس کو چھوڑ کر کے پھر دوسری آیت کو چھوڑ دیا الرحمن علی العرش استویٰ. سلف نے صحابہ نے یہی سمجھا کہ ہماری اللہ کی معیت کا ہمارے ساتھ جو معنی ہے وہ علم، دیکھ ریکھ اور مدد کے معنی میں ہے. جیسے کہ پیارے رب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى انی معکما اذهبا الى فرعون اذهبا الى فرعون یا قال انی اخاف ان یفرط علینا وان یطغى قال لا تخافا. وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جب اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے اوپر سرکشی کرے یا ظلم زیادتی کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ڈرو نہیں، ہم تمہارے دونوں کے ساتھ ہیں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. دیکھیں تفسیر بھی کر دی اللہ نے. اننی معکما، تمہارے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ بات ہوگی ہم سن بھی رہے ہیں، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ معنی ہے اللہ کا ہمارے ساتھ ہونے کا. لیکن انہوں نے اس آیت کو چھوڑ کر کے اپنے منمانی جو عقیدہ بنایا اس پر عمل کیا. مشکل یہ ہے کہ ایک مسلمان شافعی ہوتا ہے، امام شافعی کے اقوال اور پر فقہ کی بنیاد صلاۃ زکوٰۃ کی، لیکن عقیدے میں وہ اشعری ہو جاتا ہے. 300 سال بعد آنے والے. کیوں نہیں تم صحابہ کے عقیدے پہ رہتے، محمدی عقیدے پہ کیوں نہیں رہتے؟ تو یہ عقیدہ بدعتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے ہاں مردود ہے. اسی طرح اور دوسرے کام جو ہیں، کوئی بھی بدعتیں جو ایجاد کی گئی ہیں، میلاد کی بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں، طرق تصوف کی، نسبتیں تصوف کی، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، تیجانی اور احمدی، عرب ملکوں میں بہت سے اس طرح کے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ نقشبندی، سہروردی 600 سال کے بعد آئے، لیکن بڑے بڑے علماء، ان میں سے ہندوستان میں جو اکمل عالم ہوتا ہے وہ نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، ان تمام نسبتوں کے پیروں سے بیعت ہو وہ سب سے کامل ہے. کہاں سے یہ بیعت نکالی؟ کیا حضرت ابوبکر نے بیعت لی؟ یقیناً اتنی واضح چیز ہے کہ اگر خالص دین کو، ماں باپ کے کو پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، یہ طریقہ غیر مسلموں کا رہا ہے. ہر زمانے میں انبیاء کو یہی جواب دیتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آبا کو اور اجداد کو ایک راستے اور ایک ملت پہ پائے ہیں، اسی میں ہمیں ہدایت ملے گی. یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. بڑے بڑے علماء، کس کا نام آپ لے سکتے ہیں ہندوستان میں، وہ بیچارے ان بدعتی جس کا وجود اسلام میں پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ ائمہ کے زمانے میں، بعد میں انہوں نے ایجاد کیا
اور پھر ہر ایک کے الگ الگ ورد ہوتے ہیں. نقشبندی طریقے پر ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ لکھا ہے کتاب میں کہ داہنی آنکھ کو اوپر اٹھاؤ، لا کہو، الا اللہ کہنا ہو تو زوردار ٹھوڑی دل پر مارو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آئے، لا الہ الا اللہ. اور جتنے بار ذکر کرنا ہو ہر مرتبہ آواز اونچی ہوتی جائے. پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کرو تضرعا و خفیہ، اور دوسری آیت میں خیفہ ہے، اللہ سے ڈر کر کے چپکے سے. پیارے رسول ذکر اذکار کرتے تھے فجر کے بعد سے بیٹھ کر کے دن نکلنے تک، پھر اشراق پڑھتے تھے. کسی نے کبھی سنا کہ پیارے رسول زوردار آواز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ناچنے گانے کا چکر؟ یقیناً مسلمان بہت ضائع ہو رہے ہیں، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت نہیں آئے گی جب تک پیارے رسول کے طریقے پر عمل نہ ہو لے. اب یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، کیا اللہ کو جھٹلا سکتے ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال کا یہ نتیجہ ہے جو کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں. دعائیں کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ تم ایسے اعمال کرنے لگو گے کہ دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس حدیث کو علماء نے ایسی کچھ حدیثوں کا ذکر کیا جس پر پورے اسلام کی بنیاد ہے. ایک تو حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، چوتھی حدیث ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات. کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان چاروں احادیث پہ پورے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. پورے اسلام کے عقائد، فقہیات اور تزکیہ نفس اور سلوک کا سب کا اس نے احاطہ کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ نفس هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم الکتاب ویعلمہم ویزکیہم. کتاب و حکمت سے آپ کا تزکیہ کرتے تھے، وہی طریقہ تزکیہ نفس کا ہمیں لینا ہے، نہ کہ تزکیے کے نام سے ہم کوئی نئی چیز ایجاد کریں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے. ام المومنین عائشہ، حضرت عائشہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی کنیت عبداللہ کی ماں. پیارے رسول سے انہوں نے یہ لقب طلب کیا، کہا اللہ کے رسول آپ کی بیویوں کے ام سلمہ وہ سلمہ کی ماں ہیں اور فلاں ہیں وہ ان کی ماں ہیں، ہر ایک کی کنیت ہے، مجھے بھی کوئی کسی کنیت سے نواز دیجئے. تو پیارے رسول نے کہا انت ام عبداللہ، تم اللہ کے بندے کی ماں ہو. پورے بندے جو ہیں دنیا میں سب کی ماں ہیں وہ ام عبداللہ. اسی طرح ازواج مطہرات سب وہ ام عبداللہ ہی ہیں، لیکن آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت سے، اس کنیت سے نوازا. اس سے علماء نے اخذ کیا کہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے اسی وقت بھی اس کی کنیت رکھ سکتے ہیں. ابھی بچہ پیدا نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہوئی، ابھی اس لائق نہیں ہوا کہ شادی کرے، تو کنیت رکھ لینا جائز ہے. یعنی ابو فلان، فلاں کے باپ اور فلاں کے بیٹے. تو گویا ہمیں دیکھنا ہے، جیسا کہ قاضی شیخ الامام فضیل ابن عیاض کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ کے پاس جانے کی امید ہے، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے اور عمل صالح کرے. تو انہوں نے کہا عمل صالح کب ہوگا؟ جب کہ وہ اللہ ہی کی خاطر ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو، اور وہ سنت کے مطابق ہو. اگر سنت کے مطابق ہے اور کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا کسی اور دنیاوی مقصد سے، تو عمل صالح نہیں ہوا. اور اگر اس نے اخلاص برتا پورے طور پہ کہ اللہ ہی کے لیے ہم میلاد مناتے ہیں، لیکن پیارے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، تو عمل بیکار ہے، غیر مقبول ہے. گویا ہر عمل کی قبولیت کے لیے دو شرط ہے، یہ کہ اس میں اخلاص ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور، اللہ کی مرضی اور اللہ کے چہرے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اور ہر وہ چیز بدعت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ
جس کو انہوں نے ایجاد کیا۔ صحابہ کرام بڑے الرجک رہتے تھے اس بارے میں، اور کئی ایسے واقعات، حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک جگہ گئے تو لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھ کر کے، ایک آدمی تھا اس کے ہاتھ میں کنکری اور ان سب کے ہاتھ میں کنکری، کہا تھا 100 مرتبہ الحمدللہ، کہا الحمدللہ الحمدللہ، ایک آواز سے کرنے لگے، کہا سبحان اللہ، کہا ایک آواز سے کر رہے تھے، آ کر کے ان کے سر پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ما اسرع حلقتکم، تم کتنے جلدی ہلاک ہو گئے، یعنی گویا تم ہلاک ہو گئے، موت کے گھاٹ پہنچ رہے ہو۔ ہذہ ثیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تبلا، پیارے رسول کے کپڑے ابھی ضائع نہیں ہوئے، پھٹے نہیں، موجود ہیں۔ وہذہ اوانیہ لم تکسر، یہ آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، ضائع نہیں ہوئے، اور تم ایسے کاموں میں پھنس گئے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہمارا مقصد، ہماری نیت خیر ہی کی ہے۔ تو کہتے ہیں وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَا يَنَالَهُ، کتنے لوگ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس کو پا نہیں سکتے جب تک سنت رسول کے مطابق نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اس باب میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی کو دیکھیں پڑوس میں تو نرمی سے، یہاں نرمی رکھیں، یہ نہیں کہ وہ جو کرتا ہے کرنے دو، اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ بھائی یہ پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے، پیارے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ اور فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها، سب سے برے کام دین کے نام سے ایجاد کردہ کام ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا ایجاد کردہ کام وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اقیم الدین الا للہ الدین الخالص، اللہ کے خالص دین کو خالص ہی رکھا جائے، اس میں ملاوٹ نہ کسی چیز، کیا کچھ نہیں ملا دیا گیا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ مشکل یہ کہ ہم تقلید کرتے ہیں امام کی صرف فقہ میں، اور پھر جب سلوک و تزکیہ کی بات آئی تو نقشبندی، چشتی، قادری، عقیدے کی بات آئی تو اشعری، ماتریدی، ہم نے اپنے کو بانٹ رکھا ہے۔ دین ایک ہے جو پیارے رسول لے کے آئے ہیں، اس محمدی دین کو پکڑنے کی کوشش کرو، اسی کو آپ سلفی کہہ لیں یا اثری کہہ لیں، اہل حدیث کہہ لیں، یہ سب نام رائج نہیں تھے، لیکن جب سب نے الگ الگ بورڈ لگا دیے تو جینین پارٹ کے لیے بھی بورڈ نہیں لگائے گا تو کوئی آئے گا نہیں۔ تو محدثین ہی کو انہوں نے یہ لقب دیا کہ یہ اہل الحدیث ہیں، یہ اہل کوفہ ہیں محدثین۔ آپ جانیں گے علماء نے لکھا عقائد و اہل سنہ اہل الحدیث، اہل حدیثوں کے عقائد اس زمانے میں 3ری 4تھی صدی ہجری میں۔ اور امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ، وہ امام مالک کے عقیدے یا امام مالک کی تقلید سے آگے کوئی نکلتا تو اس کو اندلس اسپین میں چلنے نہیں دیتے۔ آئے وہ یہاں بغداد امام احمد حنبل وغیرہ سے پڑھ کر کے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب لے گئے، جب پڑھانا شروع کیا تو ان کو اوباش بچوں کے ہتھے چڑھا دیا، ان کی کتاب چھین لی، ان کو وہاں سے اٹھا کے بھگا دیا۔ جب خبر پہنچی خلیفہ کے پاس تو اس نے کہا بات کیا ہے، سب کو بلایا تو انہوں نے، دوسرے لوگوں نے کہا یہ ایسی چیز پڑھ رہے ہیں جو امام مالک کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا چیز تم لائے ہو؟ تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ان کے سامنے پیش کی، عقل مند ہوتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے، انہوں نے شروع سے آخر تک نظر دوڑائی جلدی میں، کہا ھذا کتاب لا تستغنی عنہ خزانتنا، یہ ایسی کتاب ہے کہ ہماری لائبریری میں اس کا وجود ضروری ہے۔ پھر خازن جو منیجر تھا مکتبے کا، اس کو کہا لائبریری کا، کہا کہ اس کا نسخہ کر کے یہاں رکھ دو، اور پھر ان کو دے دو، اور کہا کہ جاؤ تم اپنے حدیث کا درس دو۔ امام ابن حزم کہتے ہیں ملأ بقی ابن مخلد الاندلس بالحدیث، امام بقی ابن مخلد نے اس وقت سے حدیث سے اندلس اور اسپین کو بھر دیا۔ اس سے پہلے صرف امام مالک کی فقہ ہی چلتی تھی۔ جب ان سے پوچھا تھا کس کو فالو کرتے ہو، کس امام کے مقلد ہو، کہا
انا اثری المذہب. دیکھیے انہوں نے اثری کا لفظ استعمال کیا کہ میں اثر یعنی پیارے رسول کی حدیث صحابہ کرام کے اقوال ہی پر عمل کرتا ہوں، میں کسی اور کے نہیں. تو یہ ہے اصل دین حقیقت میں. بہرحال تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان اپنے کو اللہ کے سامنے جانے کا تصور رکھے، اور یہ کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں کوئی بھی کام کرے تو لما کیوں کیا یہ، اگر نہیں وہ کام کرنے کی ہے شریعت کی تو ہمیں کرنا نہیں ہے. اور اگر پھر یہ سوچ لے کہ کیسے اس کو کیا، نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھا، دونوں کا جواب پیارے رسول کی سنت میں دے دے گا تو انشاءاللہ اس کے تمام اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہوں گے. جی آگے چلیں ذرا سا. کوئی بھی ایسا مسئلہ دنیا کا ہو آخرت کا ہو پیارے رسول کے احکام کے خلاف ہے تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں. چھٹویں حدیث ہے کہ پانچویں؟ جی یا مختصر کریں ایسے ہی چلیں. کہاں گئے شیخ؟ تو بھاگے پھر رہے ہیں شیخ فصیح. چلیے انشاءاللہ جو بھی ہو لے انشاءاللہ ضرورت کے تحت بعض چیزیں آ جاتی ہیں سائیڈ سے تو ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری گزارش ہے اگر آپ کو شرح میسر ہو، شرح نہیں میسر ہے تو نیٹ پہ آج کل جو کھیلتے رہتے ہیں لوگ، تو اس کتاب کو نکال کر کے اس کے شروع بھی مطالعہ کر کے آپ آئیں. اگر کوئی چیز شبہ کی نظر آئے. وجہ کیا ہے کہ لڑکے آج کل استاد سے مناقشہ یا اس طرح کے سوالات جوابات ان کے ذہن میں نہیں آتے ہیں، اس وجہ سے کو خالی ذہن ہوتے ہیں. ہمارے استاد پڑھاتے تھے مولانا نذیر احمد صاحب عملوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا عبید اللہ رحمانی کے ساتھی، ہم پڑھتے تھے بنارس میں، تو کہتے تھے کہ دیکھو کل اس کا مطالعہ کر کے آنا، اور سوال جواب کے ذریعے سے پوچھتے تھے. مطالعہ کیا ہے تم نے؟ نہیں کیا، جاؤ نکلو، نکال دیتے تھے. اور الحمدللہ میں کر کے آتا تھا، بہت مجھ سے خوش رہتے تھے. کہتے تھے ایک مرتبہ مطالعہ گھر پہ کر لیا، پھر آئے تو ذہن میں کچھ چیز آئی جو سمجھے ہیں آپ کی سمجھ کے خلاف پڑ رہا ہے، وہاں استاد سے سوال کر سکتے ہیں. یہاں کوئی کمی نظر آ رہی اس کا سوال کر سکتے ہیں. پھر جب استاد کے سامنے اس کو پڑھا گیا، گویا ایک ہی دن میں یہ دوسری مرتبہ آپ نے اس کا مراجعہ کیا. پھر کہتے تھے کہ اس وقت تک نہ سو جب تک آج کے لیے ہوئے تمام دروس کا مذاکرہ اور مراجعہ نہ کر لو. سونے سے پہلے سب ایک مرتبہ پڑھ جاؤ. گویا ایک دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیا. کتنا بھی غبی آدمی ہو تو اس کی انشاءاللہ دروس محفوظ ہو جائیں گے. اس طرح امتحان میں پاگل کی طرح اس کو نہیں دوڑنا پڑے گا. بہت سے بچے جو زندگی بھر پورے سمسٹر میں کھیلتے رہتے ہیں، امتحان کے دنوں میں کیش کر لینے کی کوشش کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، رات بھر جاگے صبح سو گئے، کلاس میں امتحان دینے بھی نہیں حاضر ہو پاتے ہیں. بہت سی خرابیاں ہیں. اس وجہ سے ہم لوگ اپنے اسلاف کے طریقے پر اس طرح دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. جس کے پاس کوئی چیز ہو، کتاب کوئی شرح اس کی، اس کو دیکھ کر کے آئے، انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.